السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ شریعت کی مخالفت کا نتیجہ، یہ بات چل رہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز میں فرق کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو اس میں، اور دوسرا وہ شخص جو لا الہ الا اللہ تو نہیں پڑھتا اور وہ شرک میں مبتلا ہے، تو وہ اصل مشرک وہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہے، لیکن یہاں یہ دلائل کے ساتھ بات ثابت کی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، اگر انہوں نے کوئی شرک کیا ہے، کوئی شرکی عمل کیا ہے، ان پر بھی وہی حکم لگایا گیا ہے کہ جو ان لوگوں پر حکم لگایا گیا کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہ پڑھ کے جو شرک کرنے والے ہیں، جو حکم ان پر لگا وہی حکم ان پر بھی لگا کہ جو لوگ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کی مثال دی گئی ہے جیسے کہ ایک بنو حنیفہ سے، جن میں ایک جھوٹا پیغمبر بن کے سامنے آیا، ایسے حضرت علی کے بارے میں بعض نے یہ عقیدہ بنا لیا اور شرک کرنے لگے، حضرت علی کو اللہ کے برابر کرنے لگے، تو ان کے خلاف جہاد کیا گیا اور ان لوگوں کو مارا گیا۔ اب اسی طرح یہ اور کچھ آگے مثالیں دی گئی ہیں کہ جیسے یہ ایک بنو عبید الفداح عہد عباسیہ میں مصر و مغرب پر حکومت کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے کہنے کو، اسلام کے دعوے دار تھے، جمعہ، جماعت، نمازیں سب اس کا اہتمام تھا، اور انہوں نے بعض کچھ ایسے کام کیے کہ جو شرک بھی نہیں تھا، بس اسلام کے بعض امور، بعض احکام کا انکار، بعض چیزوں کو نہ ماننا، تو اس بات پر بھی انہیں اسلام سے خارج قرار دیا گیا، کافر قرار دیا گیا، اور انہیں ان کے ساتھ باقاعدہ جہاد کیا گیا۔ تو اصل جو بات کرنے کا مقصد ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ انسان اس خوش فہمی میں اپنے آپ کو، جو یہ اپنے ذہن میں یہ خوش خیالی پیدا کر کے بیٹھا ہے کہ جی میرے پاس لا الہ الا اللہ ہے اور میں نمازی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تو میرے دین کو کوئی خطرہ نہیں، میرا دین بالکل محفوظ ہے۔ تو ان کے لیے یہ بات یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ یہ غور کر لیں، بعض امور ایسے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ امور شرک بھی نہیں ہے، شرک سے نچلے درجے کی چیزیں ہیں، لیکن وہ بندے کو اسلام سے خارج قرار دے دیتی۔ اگر وہ چیزیں اسلام سے خارج قرار دے دیتی ہیں جو شرک سے نچلے درجے کی ہیں، تو جو بندہ شرک کرے گا اس کا اسلام کیسے باقی رہے گا؟ یہ اصل مقصد ہے یہاں پر اس بات کا، اس موضوع کا یہاں پر، کہ اگر کوئی ایسی شبہ پیدا کرتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ کہنے والا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ کافر نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کو یہ جواب دیا گیا ہے۔ یہ بعض قوموں کے واقعات، اور سب سے بڑی بات جو پیچھے ہم نے حضرت علی کا واقعہ پڑھا ہے، پھر حضرت علی سے پہلے مسیلمہ کذاب کا جو بنو حنیفہ کا وہ واقعہ ہے، وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ جو بنو حنیفہ کے لوگ تھے، انہوں نے ایک پیغمبر کو کھڑا کیا تھا، تو لا الہ الا اللہ گیا ان کا۔ پھر حضرت علی کے بارے میں الوہیت اور وہ مقام جو اللہ کا، وہ ایک شرک کیا، تو اسلام ان کا نہیں مانا گیا۔ اور یہ ایک بنو عباسیہ کے دور کے ایک واقعہ کو جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ وہ شرک نہیں کر رہے تھے، وہ اسلام کی بعض چیزوں کا انکار کر رہے تھے، اور ایسے مزید
آگے مثالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگ جو ہیں انہوں نے کچھ کفریہ باتیں کی، ایک آدھی بات کہنے کی وجہ سے ہی ان کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیا گیا کہ تم اب مسلمان نہیں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، آپ کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے اسلام قبول کر کے پھر نمازیں، روزے، پھر اس کے بعد جہاد میں بھی گئے ہیں، لیکن ایک بات ایسی کہہ دی انہوں نے کہ اس بنیاد کے اوپر اسلام کا فتویٰ ان کے بارے میں کہ یہ لوگ اب مسلمان نہیں۔ بعض اوقات انسان کی ایک چھوٹی سی غلطی بظاہر چھوٹی ہے لیکن شریعت کی نظر میں وہ بہت بڑی ہے، اور وہ غلطی انسان کو اسلام سے باہر کر دیتی ہے۔ ابھی یہ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ کچھ لوگوں نے زبان سے ہنسی مذاق کے طور پر وقول ان کے کہ ہم نے ہنسی مذاق میں یہ بات کی ہے، لیکن قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم۔ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی، حالانکہ وہ بلا شبہ کفر کی بات کہہ چکے، اور اسلام لانے اور اس کا اظہار کرنے کے بعد وہ پھر کافر بن گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے صرف ایک بات کی وجہ سے انہیں کافر قرار دیا گیا، اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا ہے۔ آگے قل اب اللہ و آیاتی و رسول کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ یعنی کیا اللہ اس کی آیات اور اس کا رسول جو ہے اس کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ صرف یہ مذاق اڑانے کی وجہ سے قد کفرتم، تم بے شک کافر ہو گئے، بعد ایمانکم، کہ تم مسلمان ہوئے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد صرف یہ ایک بات بطور مذاق جو تم نے کی ہے اس کی وجہ سے تم اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب مذاق کیا کیا تھا انہوں نے جہاد کا مذاق، صحابہ کا مذاق، کہ یہ نبی جہاد کر رہا ہے تو مقصد مال غنیمت ہے، تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نہیں، یہ جو صحابہ ساتھ نکلے ہیں یہ تو اپنے پیٹ کے لیے نکلے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے صرف اس بات پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کے نبی اس وحی کی تلاوت کرتے ہیں تو منافق وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو گئے اور آپ گھوڑے پر چل دیے، اب یہ منافق دائیں بائیں آ گئے اور قسمیں کھانے لگے، اللہ کی قسم ہے ہم تو ایسے ہی آپس میں مذاق میں لگے ہوئے تھے، مذاق کے ہم تو آپس میں جیسے دوست ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں، ہم تو یہ کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری چلا دی، گھوڑا چلا دیا، وہ ساتھ ساتھ دوڑنے لگے اور ساتھ ساتھ دوڑ کے معافیاں مانگ رہے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں، ہم نے سچ مچ میں کچھ نہیں کہا، ہم نے تو مذاق کیا ہے۔ لیکن اب آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، قل، آپ کہہ دیں ان کو، آپ یہ جواب دیں، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اللہ کی جو آیات نشانیاں ہیں اور اللہ کا جو رسول ہے تم اس کا مذاق اڑاتے ہو؟ وہ مذاق کے لیے ہیں یا مذاق کی جگہ ہیں؟ اب آگے جو بات ہے، لا تعتذروا، اب معافی بھی مت مانگو، یہ معذرت مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے۔ اب مصنف آپ کو، مجھے اور مسلمانوں کو کیا سبق دے رہا ہے یہاں سے؟ جو موضوع ہے، عنوان ہے ہمارے سبق کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عمل جو ان منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا، تو ان کا یہ عمل انہیں اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور ان کی معذرت بھی قبول نہیں کی جاتی۔ تو تم شرک کر کے تم اپنے آپ کو پکا ٹھکا مسلمان سمجھتے ہو؟ شرک اس گناہ سے بڑا ہے جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے جو عمل کیا ہے وہ شرک سے چھوٹا ہے، اور تمہارا جو عمل ہے شرکیہ عمل
وہ ان کے کفر سے بڑا ہے. تو اگر وہ ایک چھوٹی غلطی کر کے کافر ٹھہرے تو تم یہ بڑی غلطی کر کے مسلمان کیسے؟ یہ یہاں پر مصنف نے جو ہے وہ بات کی, یہ سمجھانے کی کوشش کی. اللہ اکبر. آگے پھر وہی مشرکوں کا یہ شبہ کہ اس پر اب آپ غور کریں, جو یہ کہتے ہیں کہ تم ان مسلمانوں کو کیسے کافر کہتے ہو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد اس شبہ کا مذکورہ جواب دھیان سے پڑھیں. اب اس شبے کا مزید آگے جواب دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مذکورہ جواب کی ایک دلیل وہ واقعہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں بیان کیا کہ انہوں نے اسلام لانے اور علم و تقوی کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ کیا, اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, آپ ہمارے لیے ایک الہ بنا دیں. انہوں نے کسی قوم کو دیکھا کہ وہ جو ہے وہ ایک الہ بنا کے بیٹھے ہیں, تو اس قوم کی طرف دیکھ کے بنی اسرائیل کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو ہے خواہش کر دی کہ جیسے انہوں نے یہ ایک معبود بنایا ہوا ہے, ایک الہ بنا کے بیٹھے ہیں, آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی کوئی مورتی بنا دیں, کوئی بت بنا دیں, یا کوئی ایسی چیز بنا دیں جس کو دیکھ کر ہم سمجھیں کہ یہ ہمارا الہ ہے اور اس کو دیکھ کر ہم اس کی عبادت کریں. کیا خیال ہے؟ اسلام نے ان کی اس بات کو قبول کیا کہ ٹھیک کہہ رہے ہو, تم لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے ہو, تم میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو, میں اللہ کا محبوب نبی کلیم اللہ تمہارے درمیان ہوں, تمہاری یہ خواہش بڑی اچھی خواہش ہے, یا صرف اس کے اوپر معمولی سا ایک رد عمل دے کے بات ختم نہیں, اس کے اوپر سخت گرفت کی. تمہاری یہ بات جاہلوں والی بات ہے, جاہلوں والا عمل ہے. اگر تم یہ بات جو تم نے کہی ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہو تو پھر تم بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو, اور تمہارا لا الہ الا اللہ یہ تمہارے پھر کسی کام نہیں آئے گا. یہ بات ان کے سامنے جو ہے, یعنی اگر ایک بندے نے کوئی ایسی کفریہ بات زبان پر کی, زبان پر لایا اور وہ اس پر عمل پیرا بھی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دین ایمان باقی نہیں بچتا. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خواہش صحابہ نے کر دی ذات انوات. ایک درخت تھا جہاں پر مشرکین اپنے اسلحہ وغیرہ لٹکاتے تھے, اور جناب وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر اب ہماری بڑی سیکورٹی ہوگی, بڑی حفاظت ہوگی. تو مسلمانوں نے بھی اسی طرح کی ایک خواہش کا اظہار کر دیا. تو اس ایک خواہش کے اظہار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے برابر قرار دیا کہ جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جو خواہش کی اس کو اور اس بات کو اللہ کے نبی نے ایک برابر جانا. آپ نے فرمایا تم نے تو وہی بات کہہ دی ہے جو بات بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہی تھی, تمہاری یہ بات بالکل اس سے ملتی جلتی ہے. اب آپ ذرا تدبر کریں اور غور کریں. ذاتی انوات کیا ہے؟ ایک درخت. اس درخت کا کیا کرنا ہے؟ اس درخت کے اوپر ہتھیار لٹکانے, اور ایک تصور کہ بس یہ اگر ہمارے ہتھیار یہاں ہوں گے, ہتھیار یہاں لٹکائیں گے تو شاید اس سے زیادہ ہماری سیکورٹی حفاظت ہو. تو اسلام نے ان کے صرف اس عمل کو اس چیز کے برابر قرار دے دیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تقاضا کیا کہ ہم ایک الہ بنا کر اس کے سامنے بیٹھے, یعنی اس کو شرک قرار دیا. کس نے؟ اللہ کے نبی نے. آج ہمارے یہاں پر اس سے بڑے بڑے عمل ہو رہے ہیں اور وہ شرک نہیں ہے. جی یہ شرک نہیں ہے, مسلمانوں کو مشرک مت کہو. جو کلمہ پڑھ گیا لا الہ الا اللہ اس کو مشرک مت کہو, وہ مشرک نہیں ہے. اللہ کے بندے, یہ تو اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے, آج کے کسی مولوی کا فتویٰ تو نہیں ہے. کیسے آپ اپنے آپ کو مسلمان بنا کے بیٹھے ہو؟ تم درباروں پہ, مزاروں پہ, قبروں پہ جا کے وہاں پر تم سجدے بھی کرو, ان سے دعائیں بھی کرو, ان کو اپنے الہ کے برابر ان کو تم قرار دو اور کہو تم پکے ٹھکے مسلمان ہو. تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے, لیکن سمجھنے کو یہ قوم تیار نہیں ہے. آپ سمجھائیں گے تو پھر آپ خود برے, بدنام اور وہابی اور نہ جانے کیا کچھ آپ کے اوپر فتوے لگیں. لیکن اسلام اس کے بارے میں جو باتیں ہمیں بتا رہا ہے حقیقت وہی ہے. اب اس کو سمجھنے کے بعد
انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو درست راہ پر ڈالنا چاہیے۔ پھر مزید یہ بات یہاں پر کی گئی ہے کہ ممکن ہے کوئی یہ شبہ ڈالنے کی کوشش کرے کہ بنو اسرائیل نے اگر یہ خواہش کی تو انہیں مشرک یا کافر نہیں کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ذاتی انوات کا کہا تو انہیں مشرک یا کافر نہیں کہا گیا، تو وہ آگے سے آپ کو ممکن ہے یہ شبہ پیدا کریں۔ اس کا جواب سیدھا سا ہے، اگر وہ لوگ وہ عمل کرتے تو مشرک کہلاتے ہو۔ ایک بات انہوں نے پوچھی اور ایک کہی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم فلاں کو اپنا الہ مانتے ہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کر لیں، نہیں یہ عمل غلط ہے، یہ تو کفریہ اور شرکیہ عمل ہے۔ نبی نے منع کیا، وہ سچے دل سے اپنے اس عمل سے رک گئے، اور جو ایک خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی تھی اس خواہش کو انہوں نے دل سے بالکل نکال دیا۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام، انہوں نے بھی ایک خواہش کی، لیکن جب آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت رد عمل دیا تو انہوں نے فوری رجوع کر لیا اور اپنی اس خواہش کو ترک کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے اس عمل کو عملی جامہ پہنایا ہی نہیں تو پھر آپ اس پر ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ فتویٰ لگتا اگر وہ اس عمل کو اختیار کر لیتے اور اس عمل کے مطابق آگے چلتے تو پھر وہ بالکل ان کے اوپر وہ فتویٰ لگ جانا تھا۔ تم پر فتویٰ بھائی اس لیے لگ رہا ہے کہ تم عملی طور پر وہ کام کر رہے ہو کہ جس سے تمہیں شریعت نے، اسلام نے منع کیا ہے، روکا ہے، تم وہ کام کر رہے ہو۔ آپ دیکھ لیں، مجھے انڈیا کے حالات کون سے پاکستان سے مختلف ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں گے کوئی پرانا درخت ہوتا ہے تو وہاں پر ڈنڈے لگا دیے، کپڑے باندھ دیے، ٹاکیاں باندھ دی اور نہ جانے کیا کچھ وہاں باندھ دیا، تعویذ باندھ دیے، دھاگے باندھ دیے، منتیں وہاں پر مان لیں، وہ درختوں کے نیچے بیٹھ گئے، دیے جلا دیے، چادریں چڑھا دیں۔ دماغ تو وہ ہے، ذہن تو وہ ہے جو مشرکین کا اور وہ کافروں کا جو اس دور کے اندر ذہن بنا ہوا تھا کہ یہاں سے کچھ ملتا ہے، تبرک ملتا ہے، خیر ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، اس درخت کے اندر سے کچھ نکلے گا اور ملے گا۔ یہ سوچ اور فکر تو ان کے ساتھ مل گئی آپ کی، اور آپ نے عمل میں بھی ان کی اتباع کر لی، تو پھر دین کیسے باقی بچ گیا؟ یہی اس سارے سبق کے اندر بار بار ان سے یہی سوالات ہیں، یہی بار بار ان کے سامنے مختلف اشکالات، مختلف شبہات ان کو بیان کر کے، اس کا رد کر کے اور قرآن و حدیث سے دلائل دے کے ان لوگوں کو حق کی طرف دعوت دی گئی۔ اللہ اکبر۔ باقی آگے مزید جو یہ بات کہی گئی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا انسان بھی غیر شعوری طور پر شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تحفظ بھی ضروری ہے، اور یہ جاننا بھی لازم ہے کہ عوام الناس یہ کہنا کہ ہم نے توحید کو سمجھ لیا ہے، یہ شیطانی دھوکہ اور بڑی نادانی کی بات ہے۔ یہ بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ جالیات میں آتے ہیں، آپ دروس سنتے ہیں، یا آپ جالیات میں تو نہیں آتے لیکن آپ اسکول کا، کالج کا بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ کی تعلیم بہت زیادہ ہے، اور آپ کبھی کبھار جمعے میں کسی خطبے میں کسی مولوی امام کو بھی سن لیتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ جی میں تو توحید میں پکا ٹھکا ہوں۔ اچھا کیا ہے تیری توحید؟ میں کسی دربار پہ نہیں جاتا، میں کسی مزار پہ نہیں جاتا، میں کہیں چادریں نہیں چڑھاتا، جی میں کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ لیکن بعض اوقات غیر شعوری طور پر انسان سے کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو انسان کو کفر اور شرک کی وادیوں میں لے جاتے ہیں۔ ایک مثال جو صحابہ کے دور کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، کہ بارش ہوئی اور صحابہ نے کیا کہہ دیا، ایک ستارے کی طرف نسبت کر دی اس بارش کی کہ یہ بارش آج اصل میں وہ فلاں ستارہ چڑھا تھا نا، تو وہ اس وجہ سے یہ بارش ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اگلے دن کیا فتویٰ دیا تھا فجر کی نماز پڑھا کے، کہ تم میں سے بعض لوگ صرف ایک ستارے کی وجہ سے کفر کی وادیوں میں چلے گئے۔
بعض لوگ اپنے ایمان میں مزید پختہ ہو گئے. وہ کون؟ فرمایا جنہوں نے یہ کہا کہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کفر کی وادیوں میں چلے گئے, اور جنہوں نے یہ کہا کہ بارش برسانے والا تو اللہ ہے وہ اپنے ایمان میں مزید پختہ ہو گئے. اب وہ پڑھے لکھے تھے, تعلیم یافتہ تھے, جالیات میں بیٹھ کر میرے جیسا کم علم ان کو پڑھانے والا نہیں تھا, ان کو پڑھانے والا محمد رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھنے والے آپ جیسے کمزور لوگ نہیں تھے, پڑھنے والے روئے زمین کے اوپر بہترین لوگ تھے. لیکن دیکھ لیں آپ, غلطی ہو گئی. پڑھانے والا بھی سب سے اعلیٰ اور جو اس سے پڑھ رہے تھے وہ بھی امت میں سب سے اعلیٰ, امت میں سب سے اعلیٰ لوگ, لیکن غلطی لگ گئی. تو ایسے ہم کبھی اس فخر میں مبتلا نہ ہوں کہ جی ہم توحید میں بڑے پکے ہیں. یہ ایک شیطانی وار ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو بڑا موحد سمجھ لیا اور توحید کا علمبردار سمجھ لیا تو ممکن ہے کہیں کسی جگہ پر ٹھوکر لگ جائے, اور اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسی بات زبان سے نکل جائے یا ایسی کوئی خواہش بن جائے اور اس کو آپ عملی جامہ بھی پہنا دیں تو پھر گئے. اور ایک بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں اس کو ہمیشہ یاد کر لیں. میں نے تو اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے ہیں, میں نے خود لوگوں کے ایمان برباد ہوتے دیکھے ہیں جو توحید والوں کے گھر پیدا ہوئے, توحید کے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں گھر میں, لیکن اللہ کی قسم انہوں نے وہ کفریہ کام کیے اور شرکیہ کام کیے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور یہ بات میں کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, آپ کو بھی کہتا ہوں, اس کو یاد کر لیں اور آگے بھی کہیں. ایک دو مسئلے ایسے ہیں جن مسئلوں میں بہت بڑے بڑے توحید والے گر جاتے ہیں. وہ یہ جادو ٹونے کا مسئلہ اور جنات کا مسئلہ. اللہ نہ کرے یہ کسی کو لگے کہ یہ ایک غیبی چیز ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہی, آپ کے اوپر اٹیک ہو گیا, آپ قابو میں آ گئے. اب شفا تو نہ میں دے سکتا ہوں نہ کوئی اور دے سکتا ہے, شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذریعہ کو بن سکتا ہے. لیکن اللہ کرے ذریعہ کوئی اہل توحید بنے, اللہ کرے کہ اس کی شفا کا ذریعہ کوئی توحید والا بنے, اللہ کرے کہ اس مرض سے شفا قرآن کے ذریعے ملے, اللہ کی رحمت سے ملے. لیکن اگر اس کی شفا کے لیے آپ کسی جادوگر کے پاس چلے گئے, آپ نے کسی مشرک سے جا کر علاج کروایا, تو پھر جیسا وہ ویسا یہ. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارے ملکوں میں تو یہ کام, بلکہ دنیا کے بعض اور ملکوں میں بھی یہ خباثت بہت زیادہ ہے. پاکستان میں بہت ہے, انڈیا میں بہت ہے, بنگلہ دیش میں بہت ہے, میں مسلمان ملکوں کا صرف نام لوں گا, کافروں کو انڈونیشیا میں بہت ہے, مصر میں بہت ہے. اگر کوئی خطہ کوئی تھوڑا بچا ہوا ہے تو یہ سعودی عرب کی سرزمین پر ہے, یہاں بھی ہے, لوگوں کے یہاں بھی مسائل ہیں لیکن تھوڑے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں تو بھرے ہوئے ہیں, اور اسی لیے پھر جگہ جگہ وہ جناب بڑے بڑے پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے ان کو, صرف جادوگری اور جناب کفری اور شرکیہ چیزیں لے کر بیٹھے ہیں, اور لوگ ان کے پاس اپنے علاج کے لیے پھر جاتے ہیں. نتیجہ نہ اس جادوگر کا ایمان اسلام ثابت, اور نہ یہ جانے والے اس کے پاس جو علاج کروانے کے لیے, نہ ان کا ایمان ثابت ہے. یہ بیٹھے میرے انڈیا کے دوست بھائی بیٹھے, میں نے تو ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب کے اوپر, ہندو پنڈت یا ہندوؤں کے کچھ جناب ان کے کچھ بڑے جنہیں کہ مہاراج پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہتے ہیں جناب, مسلمان داڑیوں والے نمازی ان کے پاس اپنا علاج کروانے کے لیے گئے ہوئے. میں نے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھی ہے. ہندو بابے, ہندو پنڈت, ہندو علاج کر رہا ہے, اور علاج سامنے بیٹھا, کون اس سے کروا رہا ہے؟ اللہ کی قسم میں نے دیکھا, اتنی داڑھی ہے, اور وہ بتا رہا ہے کہ میں فلاں شہر کا ہوں, مسلمان ہوں, تو ایک عرصے سے جنات کا مجھ پر اٹیک ہے. تو علاج کس سے کروا رہا ہے؟ ہندو سے کروا رہا ہے. اب ہندو کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ اپنے جنتر منتر الٹا سیدھا کفر شرک اس پر پڑھ رہا ہے, اور یہ بیٹھا اس کے اوپر اپنا علاج کروا رہا ہے. اس سے موت بہتر ہے, کٹ جانا اور جل جانا, راکھ ہو جانا, وہ بہتر ہے کہ تم ایک ہندو کے پاس جا کر اپنے جنات نکلواؤ, یا ایک ہندو کے پاس جا کر اپنے جادو کا اس کی کاٹ کرواؤ,
اس سے بہتر مر جانا، کٹ جانا، جل جانا اور جل کے راکھ ہو جانا وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمارے کچھ لوگ توحید کے لمبردار، توحید کے جھنڈے لے کر کھڑے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے معاملات ان کے ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر غلطی ہو گئی ہے فوری اپنی اصلاح کرے، فوری اپنے آپ کو پلٹے اور اپنی غلطیوں پر روئے، معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی یعنی غلطی پر معافی مانگ کے آئندہ استقامت کی دعائیں کرے کہ میرا رب مجھے دوبارہ غلط راستے پر جانے سے بچا لے، اور میں توحید اس کا ماننے والا، توحید کا پرچار کرنے والا، اور توحید کے لیے ہی میری زندگی ہو، اور توحید پر ہی میری موت ہو، اور توحید پر ہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں، اور اللہ سے ملاقات ہو، اللہ راضی ہو کے اپنی جنتوں میں داخل کر لے۔ پھر ایک اور شبہ کچھ شبہات پیدا کرنے والے پیدا کرتے ہیں، بات ساری وہی چل رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو کافر مت کہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو مشرک مت کہو۔ اور ایک شبہ پیدا کریں گے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قتل کیا، اور جب اس کو قتل کرنے لگے تو اس بندے نے قتل ہونے سے پہلے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن اسامہ نے اس پر اعتبار نہ کیا، اس پر تلوار چلا دی، قتل کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اقتلتم بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اللہ کے بندو تم نے اس کے بعد بھی بندہ قتل کر دیا کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے تو قتال کا حکم صرف ان سے دیا گیا ہے جو لا الہ الا اللہ نہ پڑھیں، اگر لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے تو پھر ان کے ساتھ میرا کوئی قتال نہیں۔ اچھا پیچھے بحث ساری یہ چلی ہے کہ جی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھی اگر کفر کریں گے، شرک کریں گے تو لا الہ الا اللہ نہیں رہا، اور ان سے قتال ہوا، بنو حنیفہ کے لوگوں کو مارا، اور جناب وہ اور کچھ مثالیں کہ ان کو مارا، تو لیکن اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، اور ایک صحابی نے یہ عمل کر دیا، تو آپ نے فرمایا اقتلتم، تم نے ان کو قتل کر دیا جبکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تو کیوں تم نے انہیں قتل کیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو میدان جہاد میں بعض اوقات دشمن ایک چال چلتا ہے، اور چال کے طور پر ممکن ہے اس کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہو کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دے کہ بھی میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں مجھے مت مارنا، اور یہ دشمن کی چال ہو سکتی ہے۔ اب ایک صحابی وہ تو اسے دشمن کی ایک چال سمجھ رہا ہے، اور چال سمجھ کے اس پر حملہ آور ہوا اور اس کو مار دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے، تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ اس کی چال ہے یا واقعتاً وہ اسلام سے جو ہے وہ اس کے دل نے تسلیم کر لیا اسلام کو اور وہ مسلمان ہو رہا ہے، اس کو موقع دو۔ اگر تو بات پکی ہو کہ وہ مسلمان ہے تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر وہ جھوٹا ہے اپنے اس لا الہ الا اللہ پڑھنے میں تو اس کو مار دو، لیکن اس کو موقع ملنا چاہیے۔ یہاں چونکہ موقع نہیں دیا گیا، موقع دیے بغیر ہی اس پر حملہ آور ہو کے اس کو قتل کر دیا گیا، اس پر آپ نے سوال اٹھایا کہ تم نے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر تم نے کیوں مارا اس کو؟ دیکھنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے وہ پکا مسلمان ہو گیا، تو وہ تو جو قتل کیا گیا ہے وہ اس طرح قتل کیا گیا کہ وہ ایک میدان جنگ میں ایک واقعہ پیش آیا، اور اس کی بنیاد پر جو میں نے عرض کیا کہ دشمن کی چال بھی ہو سکتی تھی، صحابی نے مار دیا، اور اللہ کے نبی نے بطور چانس کہ اس کو چانس دو، دیکھو ہاں اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی وہ اپنے کفر پر قائم ہے، اپنے شرک پر قائم ہے، تو پھر اس لا الہ الا اللہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ باقی مزید انہوں نے یہ وضاحت کی ہے، یہودی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، یہودی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے، عیسائی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے،
آج بھی پڑھتے ہیں یہودی، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن آگے لا الہ الا اللہ کے بعد کا دوسرا حصہ وہ اپنی مرضی کا ہے ان کا. تو کیا یہودیوں کے خلاف جہاد نہیں ہوا؟ عیسائیوں کے خلاف جہاد نہیں ہوئے؟ سب کچھ ہوا. تو لہذا صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس پر عمل بھی، توحید پر عمل پیرا. لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کا مفہوم سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عمل پیرا ہونا. اور پھر جس چیز سے، جس کفر اور شرک سے اس کی وضاحت کر دی گئی، بتا دیا گیا بچنا ضروری ہے، بچو. کہیں اگر معمولی سی بھی اس میں کہیں پر تم نے غلطی کر لی تو پھر معاملہ بہت خطرناک ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ شرک انسانوں کی زندگی میں بعض اوقات بڑی خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے. ایک چونٹی چلتی ہے تو چونٹی کی چال کی تمہیں آواز نہیں آتی، ایسے ہی شرک بعض اوقات یوں تمہاری زندگی میں چل کے آ جاتا ہے کہ جیسے وہ چونٹی کے قدموں کی آواز نہیں آتی ایسے اس کی بھی آواز نہیں آتی، اس کا بھی پتہ نہیں چلتا، اور وہ خاموشی سے تمہاری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور تم جناب اسی کے اوپر اپنی پوری زندگی بسر کر دیتے ہو. اس لیے بہت ضروری ہے انسان کے پاس علم بھی ہو اور علم کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی ہو، اور پھر اس علم کے ساتھ مرتے دم تک جڑے رہنا بھی ضروری ہے. سیکھتے رہنا، سکھاتے رہنا، پڑھتے رہنا، پڑھاتے رہنا، اور خاص کر توحید کے معاملے کو سیکھنا. علم توحید ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ جانتا ہو توحید کے بارے میں، اور وہ علم اپنے تک ہی نہ رکھے، پھر آگے اپنے گھر میں، اولاد میں، آنے والی نسلوں میں وہاں تک اس علم کو لے کر جائیں تاکہ لوگ اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا سکیں. باقی یہ بات مزید میں نے پیچھے کر دی ہے. پھر یہاں پر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی انہوں نے جب اسلام کا اظہار کیا تو ہاتھ روک لینا تھا، ٹھیک ہے روک لینا چاہیے تھا. قرآن نے بھی یہی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے مسلمانوں جب تم زمینوں پر نکلتے ہو اس عظیم مقصد کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، تو پہلے دیکھ لو، پہلے تحقیق کر لو. تو ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے مسلمان ہو گئے ہوں. ایسا نہ ہو کہ صرف تم یہ سمجھو کہ انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے اور تم یہ سمجھ کے اس کی دشمن کی چال سمجھ کے تم حملہ آور ہو کر ان کو مار دو. نہیں، اسلام نے قاعدہ دیا ہے، طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے کافر اقرار کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تو فتبینوا، تحقیق کر لو، پہلے اس کو دیکھ لو، ایسے نہ اس پر چڑھائی کر دینا. اچھا تحقیق ہو گئی، دیکھا کہ واقعی یہ تو بھئی لا الہ الا اللہ سچا ہے، تو پھر اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس پر حملہ آور ہو. اور اگر وہ جھوٹا ہے اور صرف تمہیں دھوکے کے لیے اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے، تو پھر اس کے لیے وہی حکم ہے جو عام مشرکوں کے لیے حکم ہے. یہ مشرک ہے اور یہ کافر ہے، اور اس کے اوپر وہ حکم لاگو ہوگا. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، نہ کل نہیں، یہ والا اگلے ہفتے انشاءاللہ. اگلے ہفتے ممکن ہے کہ یہ ہماری کتاب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کشف شبہات ہمارا اگلے اتوار کو آخری درس ہوگا. باقی حدیث کا درس انشاءاللہ کل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.